السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زیادہ ویڈیو تو بناتا نہیں ہوں، نہ خود کی ویڈیو بنائے نہیں ہیں، لیکن اس بار دل میں بہت سارے سوالات تھے اور ایک بات سوچ سوچ کر بہت افسوس بھی ہو رہا ہے اور غصہ بھی آ رہا ہے کہ آج ہمارا سنی مسلمان کس چیز میں لگا ہوا ہے۔ سنیت آج کمزور ہوئے جا رہی ہے سنی ہی کی وجہ سے، کیونکہ آج کا دور یہ دور ہے کہ آج میرا پیر ایسا، میرا پیر ویسا، میرا پیر ویسا، اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ آج کل ایک پیر کا مرید دوسرے پیر کو گالی دے رہا ہے، دوسرے پیر کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ ارے کیا ہے، سنی ہو کر آپس میں ہی ہم آج ایک دوسرے کو برا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ صلح کلی ہے تو یہ فلانا ہے تو یہ ڈھمکانا ہے۔ ارے آج سنیت کو مضبوط کرنے کا ٹائم ہے تو سنیت اور کمزور ہوئے جا رہی ہے۔ دیوبندی جن کی مسجد نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ مسجدیں بنائے جا رہے ہیں، مسجد پہ مسجد بنا رہے ہیں، عالی شان مسجدیں بنا رہے ہیں، ان کی تعداد بھی اسی کے چلتے بڑھ رہی ہے۔ لیکن ہمارے سنی مسلمان جو مسجدیں بنی بھی ہیں ان کو مکمل نہیں کر پا رہے، جو بنی ہے ان کو مکمل نہیں کر پا رہے، اور جو جہاں ضرورت ہے وہاں مسجد بنا نہیں رہے، کیونکہ ان کو تو بھیا میرا پیر اور پیر پرستی کرنے سے فرصت ہی نہیں مل رہی ہے۔ سب کا یہی حال ہے، کسی کا بھی مرید ہو، کوئی بھی مرید ہو، وہ اپنے پیر کو مطلب سب کچھ کر رہا ہے، پیر کے لیے ہی سب کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات غلط ہے کہ کسی بھی مرید کو کوئی بھی پیر یہ نہیں کہتا کہ تو کسی دوسرے کے پیر کو برا کہے۔ اسی لیے مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کے نقش قدم پر چلے، اپنے پیر کو فالو کرے اور ان کے جس چیز سے وہ منع کریں وہ چیز سے رک جائے۔ آج کل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بات کیا ہے، کچھ بھی جس کے من میں جو آ رہا ہے وہ بول رہا ہے، جس کے من میں جو آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ کسی کو بھی گالی بکے جاؤ، کسی کو بھی برا بھلا کہو، کسی کو بھی صلح کلی کہہ دو، کسی کو بھی کافر کہہ دو، کسی کو بھی بدبخت کہہ دو، کسی کو بھی کیا بولتے ہیں سرفراہ کہہ دو، کسی کو بھی مطلب گنجیڑی سٹوری کہہ دو، مطلب ہاں ایک دوسرے کو بولے جا رہے ہیں، سنی آپس میں لڑے جا رہے ہیں۔ بس میں تو بس اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سنیوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، تاکہ مل کے سنیت کو مضبوط کر سکیں، سنیت مضبوط ہو، اور جہاں سنی مسجدوں کی ضرورت ہو وہاں سنی مسجدیں ہمارے سنی مسلمان مل کے بنائیں، اور جہاں کی مسجدیں جو ہے ویران ہیں ان مسجدوں کو آباد کریں، کیونکہ سنی مسلمان صرف نعرے لگانے سے ہی سنی نہیں بنتا ہے، مسجدوں کو بھی آباد کرنا چاہیے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ آج سنی مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، سنی مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ جب بنی ہوئی مسجدیں ویران ہیں تو پھر نئی مسجدیں کی فکر کون کرے گا؟ اور جہاں لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہاں مسجدیں نہیں، اور وہی علاقے میں جا کر یہ دیوبندی مسجد بنا رہے ہیں۔ کس لیے بنا رہے ہیں؟ اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ نماز پڑھنے والے ہیں، ان کو ان کی مسجد نہیں ملے گی تو ہماری مسجد میں ہی آئیں گے۔ تو ذرا غور و فکر کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں،
ہم سنیت کا فائدہ کر رہے ہیں کہ سنیت کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنے من سے ہی سوچئے، دل سے سوچئے کہ ہم سنیت کو مضبوط کر رہے ہیں کہ سنیت کا نقصان کر رہے ہیں، یہ سوچ کر دیکھیے۔ کیونکہ سنیوں کی مسجدیں اتنے ہی کی اتنے ہی ہیں اور ان کی مسجدیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ارے بھیا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کا آباد کریں، جہاں مسجد کی ضرورت ہے وہاں مسجد بنائیں، مسجد کو آباد کریں۔ اپنا نجی دشمنی کی وجہ سے سنیت کا نقصان کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے اگر کوئی کہنے میں غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام سنیوں کو مولا تبارک و تعالیٰ ایک بنائے، نیک بنائے، اور سنیت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو ان بدعقیدوں سے، ان جہنمیوں سے، ان دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، تبلیغ، جتنے بھی بدعقیدے ہیں، سب سے اللہ تعالیٰ ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔